کیا مذاکرات فیل ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ امید ہے؟ نیوکلیئر کی اصل کہانی کیا ہے؟ مسعود پزشکیان کی پوٹن سے فون پر بات چیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آمنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا پلان کب بنا؟ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیئر سٹارمر کا کیا کردار ہے؟ امریکہ نے کیا عسکری تیاری ان دنوں میں مزید کی ہے؟ کیا نیٹو اس میں ٹرمپ کی مدد کرے گا؟ اس کے جیو پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے؟ تیل کی قیمتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا نیٹو ختم ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اور کیا ایران کے بعد اگلا ہدف ترکی ہے؟ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین کے بارے میں پریس کانفرنس کا کیا مطلب ہے؟ امانڈا انگارو کون ہے؟ کہانی کیا ہوئی ہے؟ کیا ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہ کرے؟ نیتن یاہو اور اردوغان کے بیچ کیا پھڈا چل رہا ہے؟ کیا ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم کی ابھی بھی کوئی امید باقی ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جواد شیخ کا ایک شعر ہے کہ میں کسی طور بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں کسی طور بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے باولے ٹرمپ نے کہا کہ مجھے 90% نہیں، مجھے 95% نہیں، مجھے جو نکات میں نے کہے ہیں 100 کے 100% چاہیے۔ مطلب ایران امریکہ کے تمام نکات انوان اسے ماننے پڑیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے اس کا نائب آدھی دنیا کا سفر کر کے پاکستان آیا، 21 گھنٹے تک ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات ہوئے، مغز ماری کی، اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اہم اور مفید بحثیں ہوئی ہیں، مگر بری خبر یہ ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، اور یہ کہ یہ ایران کے لیے امریکہ سے زیادہ بری خبر ہے۔ ہم اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور صدر ٹرمپ سے مسلسل رابطے میں تھے۔ ہم نے اپنی ریڈ لائنز بالکل واضح کر دی تھیں کہ کن باتوں پر ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کن باتوں پر نہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے اور اسے بنانے والے آلات حاصل نہ کرنے کا عزم کرے، جو صدر ٹرمپ کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم ایک سادہ حتمی بہترین پیشکش کر کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ دوسری جانب ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کالباف نے کہا کہ جناب مذاکرات سے پہلے ایرانی وفد نے واضح کر دیا تھا کہ ہم مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، لیکن پچھلی 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے مخالف فریق پر اعتماد بالکل بھی نہیں ہے، 0 ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کا اعتماد شاید منفی میں ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ جناب مناب 168 وفد نے آگے بڑھنے والے نکات پیش کیے، مگر امریکہ مذاکرات کے اس دور میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ نے ہماری منطق اور اصول سمجھ لیے ہیں، اب اسے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا اعتماد جیت سکتا ہے یا نہیں۔ ہم طاقتور سفارتکاری اور فوجی جدوجہد کے امتزاج کو ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں، اور 40 دن کی قومی دفاعی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے عزم سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب اس کے بعد سمجھ میں یہ آتی تھی کہانی کہ امریکہ ایک کہانی کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے اور ایران کس زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور یہ تو ان دونوں نے بات چیت کر دی، لیکن اس کے بعد باولے ٹرمپ نے 2 ٹویٹ داغ دیے اور اسکائی نیوز سے اس نے کچھ بات چیت بھی کی، جس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے۔ پہلا ٹویٹ میں اس نے کہا کہ میٹنگ بہت اچھی گئی، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، لیکن واحد اہم نقطہ یعنی نیوکلیئر پر اتفاق نہیں ہوا۔ ایران اپنے نیوکلیئر عزائم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کئی نکات پر جو معاہدہ ہوا وہ فوجی کارروائی جاری رکھنے سے بہتر ہے، لیکن یہ سب نکات بے معنی ہیں، بجائے اس کے کہ اتنی والیٹائل، انپریڈکٹیبل، ڈیفیکلٹ قوم کے ہاتھ میں نیوکلیئر طاقت آ جائے۔ ہم مکمل طور پر لاک اینڈ لوڈڈ ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہماری فوج ایران کے باقی جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو بھی ختم کر دے گی، جیت ہر صورت میں ہماری ہوگی۔ اور پھر دوسرا ٹویٹ داغ دیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا تھا،
مگر جان بوجھ کر اسے پورا نہیں کیا، جس سے دنیا بھر کے لوگوں اور ممالک میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں، حالانکہ ان کی پوری بحریہ اور مائن ڈراپنگ تباہ ہو چکی ہے۔ اس سے ایران کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہیں فوری طور پر اس بین الاقوامی واٹر وے کو کھولنا چاہیے، اس کا عمل شروع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گی اور داخل ہونے یا نکلنے کی کوشش کرنے والے تمام جہازوں کو روکا جائے گا۔ دیگر ممالک بھی اس بندش میں شامل ہوں گے۔ ایران کو اس غیر قانونی بندش سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں نے اپنی بحریہ کو ہدایت بھی کی ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں ہر اس جہاز کو روکا جائے جس نے ایران کو ٹول ادا کیا ہو۔ جو بھی غیر قانونی ٹول ادا کرے گا اسے سمندر کی آزاد راہداری پر محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی ایرانی اگر ہم پر یا پرامن جہازوں پر فائر کرے گا تو اسے جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر بھی نہیں رکا، اسکائی نیوز سے بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے جا رہے ہیں، جو اطلاعات کے مطابق آج سے لاگو ہو رہی ہے، اور مذاکرات کے بارے میں اس نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو، اس کے حصول کو ڈیل بریکر کہا، اور کہا کہ ایرانی مذاکرات کی ٹیبل پر ابھی بھی موجود ہیں، اٹھے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے سب کچھ چاہیے، اور اشارہ دیا کہ نیٹو یہ جو ناکہ بندی ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا ساتھ دے گا۔ اس کے جواب میں IRGC کے ترجمان نے 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ جاری کر دی ہے کہ کوئی بھی ملٹری ویسل آبنائے ہرمز کے قریب آئی تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوگی اور اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ مطلب آبنائے ہرمز کھلوانے کا حل باولے ٹرمپ نے یہ نکالا ہے کہ اس کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی جائے۔ جو 2-4 جہاز وہاں سے گزر رہے تھے اب وہ بھی نہ نکل سکیں۔ مطلب آپ کو آزادی دینے کے لیے میں آپ کو مکمل طور پر قید کر دوں۔ سبحان اللہ۔ خیر، ہم نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر 8 سے 10 اپریل کے دوران خلیجی ممالک کے دورے پر تھا۔ اس دوران امریکہ خلیج سے مزید عسکری قوت اکٹھی کرتا رہا۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری رہی۔ تو کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا کہ کیا مذاکرات فیل ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ امید ہے؟ نیوکلیئر کی اصل کہانی کیا ہے؟ مسعود پزشکیان کی پوٹن سے فون پر بات چیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا پلان کب بنا؟ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیئر سٹارمر کا کیا کردار ہے؟ امریکہ نے کیا عسکری تیاری ان دنوں میں مزید کی ہے؟ کیا نیٹو اس میں ٹرمپ کی مدد کرے گا؟ کیا امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی میلانیا ٹرمپ کی ابسین کے بارے میں پریس کانفرنس کا کیا مطلب ہے؟ امانڈا اونگارو کون ہے؟ کہانی کیا ہوئی ہے؟ کیا ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہ کرے؟ اس کے جیو پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے؟ تیل کی قیمتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا نیٹو ختم ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اور کیا ایران کے بعد اگلا ہدف ترکی ہے؟ نتن یاہو اور اردوغان کے بیچ کیا پھڈا چل رہا ہے؟ کیا ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم کی ابھی بھی کوئی امید باقی ہے؟ آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کیا مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں؟ تو حضور مذاکرات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ 47 سال کی دشمنی، پچھلی 2 جنگوں میں مذاکرات کے دوران حملے، 40 دن تک ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو شیطان کہنا، ایکسس آف ایگل کہنا، مرگ بر امریکہ کہنا، پھر اپنے اپنے ممالک کے مفادات کا تحفظ، دونوں طرف سے ڈرا کی گئی ریڈ لائنز، یہ 21 گھنٹے سے بھرنے والے زخم نہیں ہیں۔ یہ وہ گہرے گھاؤ ہیں جنہیں بھرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ پھر مذاکرات میں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، خبریں ہیں کہ مذاکرات کے دوران باولے ٹرمپ کے ساتھ ساتھ نتن یاہو کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ گو کہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن نتن یاہو تو یہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑتا رہے۔ اس کو کرائے کے قاتل ملے ہوئے ہیں، مرسنریز ملے ہوئے ہیں جو کہ جاتے ہیں اس کے لیے کام کر کے آ جاتے ہیں، اور اس نے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ تو ایسے میں نتائج سامنے آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جہاں تک کہا گیا کہ نیوکلیر ہتھیاروں پر آ کر معاملہ رک گیا ہے، تو ہم نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ مذاکرات سے قبل ایران جوہری تنصیبات کے اوپر اس کا کچھ اور سٹانس تھا۔ وہ تھوڑا وہ افزودہ شدہ یورینیم کو بھی ڈاؤن گریڈ کر کے فیول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ یہ گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی ویپن نہیں بنائے گا۔ وہ صرف اور صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے سویلین مقاصد کے لیے جو ایٹامک انرجی ہے، نیوکلیئر انرجی ہے، وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن اب معاملات مختلف ہیں۔
ایران ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، ایک پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہے، اس کے ہاتھ میں پتے ہیں، اور اب اسے ایگزسٹینشل تھریٹ بھی ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نہ صرف ایران میں ریجیم چینج چاہتے ہیں بلکہ اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ 100 مرتبہ سوچے گا۔ اور وہ آیت اللہ خامنائی جو کہتے تھے کہ نیوکلیئر ویپن ہم نہیں بنائیں گے، یہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، آپ نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور جہاں تک چچا ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وولیٹائل، ڈیفیکلٹ، انپریڈکٹیبل قوم کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، تو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ وولیٹائل، ڈیفیکلٹ، انپریڈکٹیبل اور انریزنیبل ریجیمز امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ تو اب ایران اپنے نیوکلیئر سٹانس سے بہت مشکل پیچھے ہٹے گا۔ شاید وہ ویپنز کے لیے مان بھی جائے، لیکن کس حد تک مانے گا، اب کہانی مختلف ہو گئی ہے۔ آپ پہلے نیگوشیٹ کر رہے تھے، وہ سب کچھ مان رہا تھا، اب آپ نے اس کو پاور دے دی ہے، اب آپ اسے کہتے ہیں نیگوشیٹ کریں، تو وہ ان ٹرمز پہ نیگوشیٹ نہیں کرے گا۔ اور وہ بار بار کالباف نے کہا ہے کہ 40 دنوں تک ہم نے جو شہادتیں دی ہیں، ہم نے جو نقصان اٹھایا، ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، اب ہم اس کو ہاتھ سے، اس کو کیا ہم ضائع کر دیں، ہم واپس وہیں جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں پر تم سے پہلے بات کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایران نے صاف کہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں گے، جنگ کا میدان ہو یا مذاکرات کا میز، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے یہ پوز ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قالین خریدتے وقت آپ کبھی کسی افغانی سے کوئی قالین آپ نے خریدا ہو تو وہ آپ کو شروع کرتا ہے 20,000 سے اور پھر شاید 200 روپے میں قالین دے دیتا ہے، اور اس کے لیے بہت دفعہ گاہک کو 2 قدم آگے چلنا پڑتا ہے کہ اچھا پھر رہنے دو یار، میں نہیں لیتا، تو پھر وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے اچھا یار سنو بات کر لو۔ تو دونوں فریق ایک دوسرے کو اسی طریقے سے آزما رہے ہیں، دونوں فریق فزیکلی ٹیبل سے اٹھ گئے ہیں، لیکن بالآخر ہوں گے مذاکرات ہی۔ اب ایسے میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مسعود پزشکیان کا پوٹن کو ایک فون گیا ہے جو ایک اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پوٹن اب ٹرمپ سے شاید دوبارہ ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا راؤنڈ ماسکو میں ہو۔ پاکستان نے 2 دشمنوں کو میز پر لا کر بٹھا دیا، ان کی ایک دوسرے سے بات کرا دی، 47 سال بعد، تقریباً نصف صدی کے بعد، ایک ایسے وقت میں جب دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، 40 دن سے بم، میزائل، ڈرون سب چل رہا تھا، ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا شدید پریشانی میں تھی، معاشی جمود تھا، ایسے وقت میں پاکستان نے ان دونوں کو لا کر ایک میز پر بٹھا دیا، انہوں نے ایک دوسرے سے بات کر لی، اور جو بات باقر کالباف نے کہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے، ہم کس طریقے سے سوچ رہے ہیں، اور ایران کو پتا چل گیا کہ امریکہ کس پرسپیکٹیو سے سوچ رہا ہے۔ تو اب بات کرنا اگلے راؤنڈ میں آپ اس چیز کو دھیان میں رکھ کر بات کریں گے کہ اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے اور اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے۔ تو اس لیے اب اگلا جو ہے باقیوں کو آگے آنا ہے، ایک ناممکن کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے باقیوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید روس اس میں حصہ لے، میں آگے چل کر مزید اس پہ بات کروں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا آبنائے ہرموز کی بات کر لیں۔ دیکھیے، جب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی تھیں، مذاکرات پر لگی ہوئی تھیں، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر محمد بن سلمان سے، MBZ سے، ثانی سے، بحرین کے حاکم سے، ان سب سے مل رہا تھا، اور وہ اس پورے دورے کے دوران ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس کا مشن تھا کہ ان کو قائل کیا جائے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے نا اس کی ناکہ بندی کرنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ ٹرمپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہاں پر چکر لگا رہا ہے، کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اور ٹرمپ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے بائی ہوک اور بائی کروک ہم آبنائے ہرموز کھلوائیں گے۔ میں نے آپ کو کل یہ اشارہ دے دیا تھا کہ یہ کچھ کرنے والا ہے آبنائے ہرموز پہ۔ تو اب اس نے ان کو بیسیکلی یہ کنونس کر رہا تھا کہ ہم یہ ناکہ بندی کرنے لگے ہیں۔ اب یہ ناکہ بندی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حضور اس لیے کہ ابھی پتے ایران کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس جہاز کو چاہتا ہے جانے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹول بھی وصول کر رہا ہے۔ ٹرمپ ناکہ بندی کر کے یہ تاثر ختم کرنا چاہتا ہے کہ اگر کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے، نہ تمہارا تیل جانے دیں گے، نہ تمہیں $1 ملین ہر جہاز پر لینے دیں گے، یعنی کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کوئی جنگی جہاز آبنائے ہرموز کے قریب آیا تو وہ سیز فائر وائلیشن ہوگی اور اس پر حملہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ جو باورا ٹرمپ ہے اس کا اس فیصلے کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ کوئی بھی بحری جہاز ایسے حالات میں یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ اس لین کے اندر آئے،
اور یہ بھی امریکہ کو پتا ہے کہ اس بندش سے سب سے زیادہ چین متاثر ہوگا، اور پھر اس کے بعد بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور یہ باقی دیگر ایشیائی ممالک وہ متاثر ہوں گے۔ اور اس کے یہ اعلان کرتے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں جو ہے وہ پہلی $105 فی بیرل سے تجاوز کر رہی ہیں، اور یہ مزید بڑھیں گی۔ پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس پلنج کریں گی، پوری دنیا کی معیشت جمود کا شکار ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی۔ پہلے ہی آپ کے سامنے حالات ہیں جو ہم بھی گزر رہے ہیں جس سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ایران کو یہ جو مفت کا 1 ملین مل رہا تھا وہ تو روکو، اس کا کنٹرول تو روکو، دنیا پر دباؤ ڈالو، چین کو تکلیف ہو تو وہ ایران پر دباؤ ڈالے، باقی ممالک اس پر دباؤ ڈالے، اور یہ تاثر جائے کہ ہم ان کنٹرول ہیں۔ ایسے میں ٹرمپ کہتا ہے کہ نیٹو میرے ساتھ ہے، اب وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ برطانیہ یا کوئی ایک آدھ ملک اور ہوگا جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت میں امریکہ نے علاقے میں موجود جو اس کی فوجی طاقت ہے نا وہ مزید بڑھائی ہے۔ حالیہ دنوں میں جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو 2 امریکی بحری جہاز جو گائیڈڈ میزائل کے ڈسٹرائرز ہیں، USS فرینک ای پیٹرسن، USS مائیکل مرفی، یہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کو عبور کیا۔ USS جارج H.W. بش جو ہے یہ ابھی سینٹ کام کے ایریا آف آپریشن میں آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ڈسٹرائرز ہیں جیسے USS راس ہے، ڈونلڈ کوک ہے، میسن ہے، یہ شامل ہیں۔ F-22s، F-35Cs، F-15E اسٹرائک ایگلز، A-10s، F-18 سپر ہارنیٹس، وارٹ ہاگز، اپاچیز، یہ انہوں نے ابھی تک مزید شامل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 82nd ایئربورن جو ڈویژن ہے اس کے کوئی 4-4.5 ہزار بندہ آیا ہے۔ پھر مرین ایکسپیڈیشنری یونٹس ہیں، اس کا کوئی 2-2.5 ہزار بندہ آیا ہے۔ پھر USS ٹرپلی جیسی ایمفیبیس شپ جو ہے وہ شامل کی ہے۔ انٹرسیپٹر میزائل انہوں نے دوبارہ ان کو ریپلینش کیا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ فضائی کے بعد اب بحری فوج استعمال کرے گا، اور پہلے ناکہ بندی پر یہ فوج لگے گی، یہ کشتیاں وشتیاں جو ساری آ رہی ہیں اس کے بحری سارے کا سارا آرسنل آ رہا ہے، اور پھر شاید اس کو یہ زبردستی کھلوانے کی کوشش بھی کرے اور بوٹس آن گراؤنڈ بھی لے کے جائے، اور ایران یہ ہونے نہیں دے گا۔ اچھا، ٹرمپ نیٹو پر جناب مسلسل تنقید کر رہا ہے، اور اب صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف چند نیٹو ممالک ہیں جو اس کا آبنۂ ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے اس میں اس کا ساتھ دیکھیں، باقیوں کی رائے جدا ہیں۔ کینیڈا ہو، فرانس ہو، اسپین ہو، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں تنقید کر رہا ہے نیٹو پر اتنی زیادہ؟ جیو پولیٹکس کے جو ماہرین ہیں وہ اسے نتن یاہو کے سنی ایکسس کے بیان سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا اگلا ہدف ترکی ہے۔ نتن یاہو کی بربریت غزہ کے بعد لبنان میں جاری ہے، ایران میں وہ میزائل مار رہا ہے، امریکہ کو لا کر اس سے لڑا رہا ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اس جنونی شیطان کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ اسے مزید جنگ چاہیے، اسے مزید انسانوں کا لہو چاہیے۔ ایسے میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور نتن یاہو آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ ترکی نے دراصل نتن یاہو کو آج کے زمانے کا ہٹلر کہہ دیا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ جس انسان کو سب سے زیادہ نفرت کرتے ہوں، اگر آپ کو اس سے تشبیہ دی جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ یہودی بڑی نفرت کرتے ہیں ہٹلر سے، اس کو ہولوکاسٹ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو اب اس نے ڈائریکٹلی اس کو ہٹلر کہہ دیا آج کے زمانے کا۔ اچھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مستقبل میں ایک نئی جنگ کا اندیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نیٹو سے الگ ہونا چاہ رہا ہے۔ میں اس پر ایک مزید تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گا، لیکن فی الحال بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نتن یاہو اس خطے میں اور مسلمان ممالک میں امن نہیں رہنے دے گا۔ دراصل جب یہ بات چیت شروع ہوئی، مذاکرات شروع ہوئے، تو رجب طیب اردگان نے ٹرمپ کو کہا کہ بھائی ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی کا نام لیے۔ لیکن اس خطے میں کون سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے؟ سب کو پتا تھا کہ اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیل میں نتن یاہو نے ڈائریکٹ پرسنل اٹیک کیا کہ میں کم از کم تمہاری طرح نہیں ہوں کہ میں ایران کی مدد کروں جو دہشت گرد ہے، اور میں اپنے ہی لوگوں پر، کردوں پر بم نہیں گراتا، تم تو ایسے انسان ہو۔ اس طرح کی بات، جس طرح دو پرانی بوڑھی عورتیں آپس میں لڑتی ہیں، تو اس نے اس کو تانا دے دیا۔ جب اس نے یہ دیا تو ترکی کی جو فورن آفس ہے اس نے ایک جاری کر دیا جناب میمورنڈم، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ لوگ بول رہے ہیں، یہ لوگ جن کے خلاف عالمی عدالت میں جن کے خلاف ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، جو کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو نسل کشی کے وہ ہے مرتکب ہوئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو یہ والے کیس چل رہے ہیں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں جن کو کہ قرار دیا جا چکا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو آج کے طور کا ہٹلر ہے۔
تو یہ بات چیت ابھی تک چل رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی آگے جا کر مزید گرم ہو جائے گی. اور مجھے یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے بعد اگلا ہدف ترکی ہے. اور اگر نیٹو نہ ٹوٹا تو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کے چارٹر کا، وہ انووک کرتا ہے کہ اگر کسی نیٹو ملک کی سرزمین کے اوپر حملہ کرے تو سارے نیٹو ممالک کو اس کے خلاف جو حملہ آور ہے اس کے خلاف لڑنا لازم ہو جاتا ہے. اور امریکہ پھر اسرائیل سے لڑے گا اگر اسرائیل نے ترکی پر حملہ کیا. اس لیے اس سے پہلے نیٹو کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے. اور ترکی نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. اور یہ کہانی آگے چلنے والی ہے. بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی وہ بھی اس طرف کو جاری ہے. اور یہ جو نیٹو کے 1-2 ممالک ہیں جو بالکل ہی اسپائن لیس لوگ ہیں، یہ برطانیہ وغیرہ جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، شاید یہ اس کے ساتھ رہ جائیں، باقی مجھے چھوٹے موٹے ممالک رہ جائیں گے جس میں تھوڑا سے بھی تپڑ ہوں گے وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا. تو حضور کیا جنگ بندی ختم ہو جائے گی؟ کیا جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی؟ ٹرمپ کے بیانات اور IRGC کے بیانات سے یہی لگتا ہے. آپ نے ہرمز کی طرف کسی بھی پیش قدمی کا جواب ایران بڑی شدت سے دے گا، جس سے امریکہ کا مزید نقصان ہوگا. مزید باڈی بیگز واپس آئے تو امریکہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا. ایران تو اپنا آیت اللہ قربان کر چکا، باقی بچتا ہی کیا ہے. ایسے میں بحری جہازوں کی نقل و حمل کی مکمل بندش کیا چین کو متحرک کرے گی؟ اور کیا وہ روس کے ذریعے مذاکرات کے اگلے دور پر دونوں فریقوں کو آمادہ کر سکے گا کہ جناب آئیں، آ کر بیٹھیں؟ کیا وہ امن مشن جو پاکستان نے شروع کیا اسے پایہ تکمیل تک روس اور چین پہنچا پائیں گے؟ اس بات کے امکانات تو ہیں حضور، کیونکہ دونوں فریق مذاکرات چاہتے ہیں. ایران اور امریکہ دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹیبل سے اٹھے نہیں ہیں. امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایران ابھی بھی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ کہانی آگے چلے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایونچولی ہوں گے مذاکرات ہی. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے تو وہ مل جائے گی. مسئلہ صرف نتنیاہو ہے جو کسی بھی طرح سے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اپنے آقا اور امریکہ کے اصل سپریم کمانڈر نتنیاہو کی منشا کے خلاف جنگ بندی کا فیصلہ کر پائے گا، جبکہ اس کی بیوی ایپسٹین سے لا تعلقی کی پریس کانفرنس کر رہی ہے اور اسے اشاروں میں دھمکی دی جا رہی ہے کہ بیٹا جنگ بند کی تو دنیا بھر میں ننگا کر دیں گے. امن کا چانس 30 سے 40% سے زیادہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. بہت سے لوگ اس جنگ کو ایپسٹین جنگ بھی کہتے ہیں. اور جیسے ہی جنگ بندی ہوئی ہے اسی وقت میلینیا ٹرمپ کی ایک جوانی کی دوست، اس کا نام امینڈا انگارو ہے. امینڈا انگارو وہ پارٹنر رہی ہے، اس کا بوائے فرینڈ تھا پالو زمپولی نامی ایک آدمی تھا جو کہ ایک ایجنٹ تھا. وہ بڑا دوست ہے ٹرمپ کا بھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ میلینیا ٹرمپ کی ٹرمپ سے ملاقات پاولو زمپولی نے کروائی تھی. اور امانڈا انگارو میلینیا کی بڑی اچھی دوست تھی. ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی. اور پاولو زمپولی، جسے کہ ٹرمپ نے ایک عہدہ بھی دے رکھا ہے اپنی انتظامیہ میں یا دے رکھا تھا، اس نے کہا ٹرمپ کو کہ اس کو آئس کے ذریعے ڈیپورٹ کرا دو. اور امانڈا انگارو کو واپس برازیل بھیج دیا گیا اور اس کے بچے سے علیحدہ کر دیا گیا. برازیل کی ایک جو کورٹ ہے اس نے پاولو زمپولی کو کہا کہ تم نے بچہ غلط دیا ہوا ہے، اس کا بچہ اس کو واپس کرو، لیکن وہ سنتا نہیں ہے. ایسے میں امانڈا انگارو جو ہے وہ ٹویٹر پہ آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں میلینیا ٹرمپ کو اور ٹرمپ کو ننگا کر دوں گی. یہ عورت 20 سال سے ان کو جانتی ہے، ان کی ہر نیو ایئر پارٹی پہ، اس کے بچے کی ہر برتھ ڈے پہ یہ دونوں جاتے رہے ہیں. پاولو زمپولی وہ شخص ہے جس نے کہ میلینیا ٹرمپ کو ٹرمپ سے ملوایا تھا. بہت سی خبریں، بہت سی عجیب سی کہانیاں ہیں. میں آپ کو اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کروں گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جنگ تھمے تو میں کوئی اور پروگرام کر سکوں. میں نے بہت سی چیزیں لائن اپ کی ہوئی ہیں، تیار کی ہوئی ہیں. روز کے 2 پروگرام کرو تو نہ یوٹیوب آپ کو دکھاتا ہے نہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں بیک لاگ میں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دراصل جیسے ہی جنگ بندی کی بات ہوئی، جیسے ہی امن کی بات ہوئی، اسی وقت ایک خاتون نکل کر آتی ہے اور میلینیا ٹرمپ کو اور ٹرمپ کو دھمکیاں دینے لگ جاتی ہے. کس کی؟ ایپسٹین فائلز کی. اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ بلیک میل ہو رہا ہے. صرف اور صرف بلیک میل ہونے کی وجہ سے پورے امریکہ کو اس نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. پورے امریکہ کی عوام کو اس وقت اس نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. ایران میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ اس وقت معاشی پریشانی میں ہیں. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک کمزور انسان جو ایپسٹین کے ہاتھوں مجبور تھا، بلیک میل ہو رہا تھا، اس وقت رنگ رلیاں مناتا رہا، اور اب وہ مٹھی میں ہے اسرائیل کی جسے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور یہ ایپسٹین وار پوری دنیا کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. تو سوال صرف یہ ہے کہ اگر تو ٹرمپ
اس پریشر کو جھیل سکتا ہے؟ کہہ دے کہ جناب یہ میں جنگ بند کرتا ہوں، تم نے مجھے ننگا کرنا ہے تو کر دو۔ جے ڈی وینس یہ چاہتا ہے کیونکہ اس نے 2028 کے الیکشن لڑنے ہیں، لیکن ٹرمپ اس کو پتا ہے میں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا، اس کو صرف یہ ہے کہ میں اپنی عزت بچا کے چلا جاؤں، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ اب یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 30-40% چانس ہے، اگر تو کسی نے انٹروین کر لیا اینڈ دے ناک سم سینس اور بچا لیا امریکہ کو تو بچا لیا، نہیں تو یہ جس طرف لے کے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے ایران کی نہیں امریکہ کی بیلکنائزیشن ہو جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔